السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ کے ذہن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ 10 سوالات جنم لیتے ہیں؟ اگر آپ نے ان 10 سوالات کے جوابات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ان 10 سوالات کو بالترتیب پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں منتخب کیا، اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد کر دیا گیا؟ نمبر 2، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ نمبر 3، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھی کون ہوں گے؟ یعنی آپ علیہ السلام جن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے، اور جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوگی، ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ نمبر 4، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا مشن کیا ہوگا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے آسمان پر سے زمین پر تشریف لائیں گے؟ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ہی ظاہر کیوں ہوں گے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ نمبر 6، آپ علیہ السلام زمین پر نزول اور یہودیوں کے خاتمے کے بعد اس زمین پر کتنا عرصہ تک رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی رہے گی؟ نمبر 7، آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ اور نمبر 8، آپ کے دور کے کیا حالات ہوں گے؟ نمبر 9، آپ علیہ السلام کا انتقال اور آپ کی وفات کب ہوگی؟ اور نمبر 10، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتے گی؟ اگر یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا اور ہم سبوں کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ تو چلیے ناظرین کرام، ان 10 سوالات کے جوابات احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلا سوال جو ذہن میں جنم لیتا ہے، کیا یہود اور دجال کے قتل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انتخاب کیوں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو یہ کام سپرد فرمایا گیا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ حدیث شریف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور جھٹلانے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں تم کو اپنے وقت مقررہ پر طبعی موت سے وفات دوں گا، لہٰذا جب تمہارے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے، اور فی الحال میں تم کو اپنے عالم بالا کی طرف اٹھائے لیتا ہوں، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا لوں وہ مردہ نہیں، اور میں اس کے بعد تم کو کانا دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور اخیر میں عیسیٰ؟ یہ الدر المنصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابن جریر کے حوالے سے۔ دوسرا سوال تھا کہ آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ بہت سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کے بجائے گمراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔ اہل حق مسلمان سچے مسیح کو کیسے پہچانیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد و قامت درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید ہوگا،
ہلکے زرد رنگ کے وہ 2 کپڑے میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قتال کریں گے، لہٰذا صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب کو ختم کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں مسیح دجال کو ہلاک کرے گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات بیان فرمائی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے ہوں گے، بالوں کی لمبائی شانوں تک ہوگی یعنی مونڈے تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوگا، معتدل جسم کے ہوں گے، معتدل قامت کے ہوں گے، سرخی مائل رنگ ہوگا جیسے ابھی حمام سے یعنی غسل کر کے آئے ہوں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال کہ آپ کے ساتھی کون ہوں گے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے، کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے، اور جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پیغمبر کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ لسان نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا پس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں عفیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوں گے۔ اس وقت جو شخص بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن کے مقابلے پر روانہ ہو جانا۔ تو جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے، اور عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا۔ چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ لہٰذا مسلمان صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے آسانی سے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، تو لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔
تم 3 صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کر لو کہ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، نمبر 2 ان کو زمین میں دھسا دے، نمبر 3 ان کے اوپر تمہارے اسلحہ کو، تمہارے ہتھیار کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار پر نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا یا رانگ کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہوا۔ چوتھا سوال کہ آپ کا مشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے آسمان پر سے زمین پر تشریف لائیں گے؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ البتہ ان کی آمد اس لیے ہوگی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک منصف حکمراں ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جزیہ ختم کر ڈالیں گے۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن اور کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4077۔ منصف حکمراں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا، اور خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان دو الفاظ میں دو اہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو بے اصل چیزیں داخل نہیں، ان میں سے عقائد میں سب سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جسے صلیب ظاہر کرتی ہے، اور اعمال میں زیادہ برا عمل خنزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیسائیت کی تنسیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پر صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کھانے پر پابندی عائد کر دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر دیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اب حکمراں صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ اور آپ کی صداقت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت یعنی آج کل کا عالم مغرب کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت اور عملاً نافذ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کی خوشخبری اور باطل پرستی کی قلعہ قما کرنے کے لیے یہ چیز مقدر کر دی اور یہ چیز ہو کر رہے گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو مغرب IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ یہ ٹیکس نافذ کرے، کیونکہ یہ ایک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوسی، اس کے کوائف سے آگاہی ممکن ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے ہر شخص کے کوائف کا علم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مسیح مخالف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ یوں ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس والا جو نظام ہے یہ دجال کا نظام ہے۔ نمبر 5، جو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ہی ظاہر کیوں ہوں گے، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پر مسیح ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں
اس لیے کہ زندگی اور موت پر یہ اختیار ایسی بات ہوگی جو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی، اور لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے منحرف ہو جائیں گے، یعنی اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ بالفاظ دیگر سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے یعنی مردوں کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں، وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی طاقتوں سے ہوگا، اور معجزاتی طاقتیں فتح پائیں گی، اور اس دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام ایک خاص وقت میں نازل ہوں گے۔ چھٹے سوال کا جواب یہ ہے، چھٹا سوال کیا تھا کہ زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد، یہودیوں کے خاتمے کے بعد اس زمین پر کتنا عرصہ رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بود و باش کیسی رہے گی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 21 سال بعد نکاح کریں گے، اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا کے اندر قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ قبیلہ جذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونا یہ قرآن حکیم سورہ قصص کے اندر یہ موجود ہے، اس سے یہ ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ 7واں سوال کہ آپ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ الدر المنصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کے حوالے سے کنز العمال، ابن عساکر وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازے پر سفید پل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کو ایک بادل نے اٹھا رکھا ہوگا، وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے، جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوگا اور دوسرے چادر کے طور پر اوڑھ کر وہ رکھے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ یہ روایت ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر مذکور ہے، صفحہ نمبر 218 اور جلد نمبر 1 کے اندر مذکور ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟ آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کے اخیر میں ارشاد ہے، اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اس دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا نہ کوئی بیمار ہوگا، جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچائیں گے نہ جانی نقصان پہنچائیں گے، حتیٰ کہ آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا جاؤ گھاس وغیرہ چرو، یعنی جانوروں کو چرنے کے لیے وہ انہیں بغیر چرواہے کے بھیج دے گا، اور وہ بکری 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی، بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے ہیں، تاکہ زراعت کا نقصان نہ ہو، اور سانپ اور بچھو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، اور درندے گھروں کے دروازوں پر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور آدمی زمین میں ہل چلائے بغیر ہی
ایک مد گندم بوئے گا تو اس سے 700 مد گندم پیدا ہوگا. یہ مد ایک پیمانہ ہے، ناپنے کا آلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بو گے تو وہ اگ آئے گا. اور امن و امان کا حال یہ ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ تکلیف نہ پہنچائے گا. لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد ہوگا، اور نہ کینہ کپٹ وغیرہ ہوگا. یہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے. 9واں سوال کہ انتقال اور آپ کی وفات کب ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر میں دفن کیا جاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے. یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اسی طرح الدر المنصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث سے موقوف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا. نیز انہی کی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رفیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہ 4تھی ہوگی. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. 10واں سوال کہ آپ کے بعد مسلمانوں پر اور اس دنیا پر کیا بیتے گی؟ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے، لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق لوگ عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر کریں گے، جس کا نام مقعد ہوگا. مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا. بعض روایات اور احادیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، اور ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے. اس سے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ اگرچہ 120 سال کی مدت ہو، مگر یہ 120 سال نہایت تیزی سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا. اوقات میں شدید بے برکتی کی پیش گوئی مسند احمد کی ایک حدیث مرفوع کے اندر صراحتاً موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ان تمام روایات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے. مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک عرب لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے. اور فتح الباری کے اندر موجود ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں 120 سال تک رہیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی. تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 10 اہم سوالات کے جوابات. اگر آپ نے ان سارے سوالات کے جوابات کو اچھی طرح سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. تو ناظرین کرام،
آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔